الیکشن کمیشن میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے آ رہے ہیں اور پٹیشنز فائل کر رہے ہیں۔ سینکڑوں امیدوار کو اپنے اپنے نتائج کے بارے میں جو بھی تحفظات ہیں ان کے کیسز کو سنا بھی جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں 2 بینچ اس حوالے سے بنائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ قوم کی ماں جی کسی تعارف کی محتاج نہیں، ریحانہ ڈار کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ NA-71 سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار اپنے وکیل کے ہمراہ کمیشن کے سامنے پیش ہو گئی۔ ممبر خیبر پختونخوا اکرام اللہ اور شاہ محمود جتوئی نے ان کے کیس کی سماعت کی۔ NA-71 سیالکوٹ کے ریٹرننگ افسر طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی۔ ریحانہ ڈار NA-71 سیالکوٹ کے نتائج روکنے کی استدعا کر رکھی تھی۔ کیس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ماجی ریحانہ ڈار نے کہا کہ انہیں اللہ پاک کی کتاب پر بھرپور یقین ہے اور وہ جانتی ہیں اور انہیں یقین ہے کہ جیت حق سچ کی ہوگی۔ الیکشن کمیشن میں NA-117 لاہور میں آزاد امیدوار علی اعجاز بٹر کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ تمام فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے وکیل نے کہا۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ آپ فائل میں تمام فارم 45 لگائیں، وہ ضروری ہیں۔ آپ کا پوائنٹ ہی یہی ہے کہ فارم 45 ٹھیک اور فارم 47 ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ فارم 47 کی تشکیل کے لیے ریٹرننگ افسر کا دروازہ بند کر دیا گیا، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا اور پولیس سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی تھی۔ الیکشن کمیشن میں پولیس کے ریٹرننگ افسر داخلہ روکنے سے متعلق ویڈیو بھی چلا دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے NA-117 لاہور سے متعلق انتخابات باضابطگیوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اچھا ماجی جی بتائیے گا کہ آپ نے بڑی اچھی کمپین چلائی، خان صاحب تک بھی آپ کی کمپین کی خبریں پہنچتی رہیں، تو ادھر سے خان صاحب سے آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا رہا؟ ظلم کے خلاف میرا جہاد تھا۔ میرا 40 سال سے دین کے ساتھ واسطہ ہے، میں سیاست میں نہیں تھی، مگر جب اتنے ظلم ہوئے، گھر میرا ٹوٹ گیا، بچے باغ گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ شہر سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹیاں، بہادر ماں اور بہنوں نے میرا ساتھ دیا اور شاندار انہوں نے مجھے برتری حاصل کرائی اور میں 50,000 کی لیڈ سے جیت چکی تھی۔ جب میں RO کے دفتر گئی 47 فارم لینے کے لیے تو پولیس نے مجھ پر تشدد کیا، میرے ہاتھ اور بازو مروڑ دیے اور مجھے اندر جانے نہ دیا۔ اب کیونکہ میرا رائٹ تھا، میں ضلع کا الیکشن لڑی تھی، میں کینڈیڈیٹ تھی، مجھے اندر جانے کی اجازت تھی، مگر وہ جو اندر دھاندلی کا منصوبہ ہو رہا تھا اسی وجہ سے مجھے روکا جا رہا۔ اور میں نے اپنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر، اپنے رزلٹوں پر میں نے ہاتھ رکھ کر قرآن، کیونکہ قرآن کی قسم یہ کتب آسمانی کتاب اتنی طاقتور ہے، وہی تو میرے لیے نہیں آ سکتی، مگر اگر مسلط آ جائے سچائی کے سامنے تو جھوٹ سامنے کھڑا ہو جائے تو میں نے اپنا قرآن اٹھا لیا اور مجھے امید ہے کہ اس قرآن پر مجھے حق اور سچ کا فیصلہ دے۔ اگر اس پر فیصلہ سچ نہ آیا تو اسی قرآن کی قسم دیکھ لینا اس کا رزلٹ کیا ہو۔ اچھا ماجی، نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جانے ہیں کس کے بعد نا، تو آپ کی سماعت کی 22 تاریخ کا ٹائم دے دیا گیا۔ جی بالکل، دیکھو بیٹا، اگر سچ تھا تو آج ہی آتے اور فیصلہ ہوتا۔ سچ کا جھوٹ کا سامنا جو ہوتا ہے نا بڑی مشکل سے کرنا پڑتا ہے، لعنت پڑ جاتی ہے ان لوگوں پر۔ یہ قرآن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اتارا تھا اور صحیفے آسمانوں پر آئے تھے جبرائیل علیہ السلام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جو جیتی ہوئی خاتون ہے وہ بھی نبی کی امت ہے اور جنہوں نے سچائی اور جھوٹ کا ساتھ دینا ہے وہ بھی نبی کی امت میں سے تھے۔ میں اب دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد آپ کا میرا رد عمل دیکھنا کہ کیا ہو۔ ماجی کیا سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون والے خواتین سے مقابلہ اس طرف سے آپ کیا سمجھتی ہیں ماجی کہ مسلم لیگ نون والے خواتین سے مقابلہ نہیں کر پائے؟ مقابلہ اس لیے نہیں کر پائے کہ شہر سیالکوٹ میں ووٹ عمران خان تھا اور دوسرے ووٹ جو ماں کے ساتھ ظلم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، اولین درجہ دیا، ان کی توہین کی گئی
اور لوگوں نے جواب دیا کہ آپ یہ دیکھیں ظلم کا بدلہ ووٹ سے. وہ ووٹ پڑا مجھے. ہارنا نہیں میں نے. شہر سیالکوٹ میں جلوس ہوتے رہیں گے ناروں کے خلاف. ڈرتی نہیں میں نے. ماں جی میرے قرآن نے خوف کے بت ماں میرے جی توڑ آپ دیے. نے کمپین بڑی اچھی چلائی تو خان صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کوئی پیغام ملتے رہے کہ ریحانہ ڈار تو بڑی اچھی نہیں کمپین. وہ تو بیچارے اندر ہے بند ہے ان کے پاس کون جا رہا ہے. ان کے وکیل نہیں، بھی ان جا کے رہے ہیں مگر اوپر وہ جو سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی میری جیت کے چرچے ہو رہے ہیں. میں جیت چکی تھی. تو ماں جی اگر آپ کے الیکشن کمیشن آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر نوٹیفیکیشن قرآن جاری کر سے دیتا ہے. بڑی طاقت تو کوئی نہیں نا. پھر فیصلے اور اللہ کے قرآن کے بیچ میں ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ. بس اس سے بڑی طاقت کوئی. کیس کس حلقے کا کیس تھا اور تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں پہلے. یہ جی این اے 117 کا ہے. علیم خان صاحب کے اگینسٹ ہے. ریٹرننگ اس میں ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں علیم خان صاحب ہیں آئی پی پی کے جو ہیں اور پی ٹی آئی کے علی جاز بھٹر ہیں. اس کے اندر تمام 45 کے حساب سے علی جاز کی 12,000 سے اوپر کی لیڈ تھی. کورٹ نے ٹریبونل نے رپورٹ طلب کی تھی. رپورٹ طلب کرنے کے بعد بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ رپورٹ پہلے آج صبح تک آئی نہیں. پھر جس ٹائم رپورٹ آئی اس کے اندر اس نے نہ فارم 45 کو ڈینائی کیا ہے نہ ہی اس نے ہمارے کسی ایلیگیشن کو ڈینائی کیا. آر او آئے ہوئے تھے. آر او آئی نہیں تھا. اس نے رپورٹ جمع کروائی اور رپورٹ کے اندر اس نے کسی ایلیگیشن کو ڈینائی کیا ہی نہیں کہ جی کہ کیا فارم 45 جو ہم نے دیے ہیں وہ غلط ہے. اسی چیز پہ کمیشن نے پوچھا کہ جب فارم 45 کو دوسری پارٹی چیلنج ہی نہیں کر رہی تو آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اور فارم 47 ان لائن ہے. پھر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں ٹی ایل بی پیش ہوئی ہے, جماعت اسلامی پیش ہوئی ہے اور باقی تمام جماعتیں پیش ہوئی ہیں جن کے فارم 45 اور ہمارے فارم 45 میچ کرتے ہیں. ان کے حساب سے ہمارا جو علی جاز بھٹر صاحب ہیں 117 کے وہ 12,000 کی لیڈ سے. لیکن انفارچونیٹ چیز ہے کہ فارم 47 جو ہے ان لائن نہیں بنا ہوا. تو ابھی دیکھیں ریزرو تو ہو گیا ہے سر کمیشن نے کیا جو بحث ہوئی وہ کمیشن کو تھوڑا بتائیں. کمیشن نے ویسے یہ تو چیز کہی ہے کہ آپ اس کو ایزی مت لیں اور دی ایلیگیشنز آر ویری سویئر اور اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے. تو سر ڈیٹ کیا ملی آپ کو؟ ریزرو ہو گیا, آرڈر ریزرو ہو گیا. تھینک یو.